بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جلال کو بھول جاؤ، اسے آخر میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ وہ جس طرح ہم سے رخصت ہوا تھا اسی سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ اس قضیے سے دور اور الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ نیلی ڈاج کے چکر میں الجھا ہوا ہوگا۔ اس بات کے 10 گواہ ہوں گے کہ بن کی موت کے وقت وہ کہیں اور مصروف تھا۔ یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نے مجھ سے اتفاق کیا۔ بن ان کا خاص آدمی ہے، وہ اس کی موت کا الزام کسی کے بھی سر ڈال سکتے ہیں۔ انہیں میرا سراغ نہیں ملتا۔ ایس ٹی ایف کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، مگر اس کا وجود آف دی ریکارڈ ہے۔ لے دے کر آئی بی آئی ایس آئی وغیرہ رہ جاتی ہے، وہ سارا ہمارا کیا درا ان کے سر منڈنے کی کوشش کریں گے۔ باقی باتیں کرتے ہوئے ہم اول خان کے دفتر میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ میری طویل عمل زندگی کا پہلا کیس ہے جس میں مجرم خودکشی کی التجا کر رہا ہے۔ اول خان نے میز پر سے بن کا ذاتی پستول اٹھاتے ہوئے کہا، یہ عبرت کا مقام ہے کہ ہم سب کو فنا کر دینے کے عزائم رکھنے والا اس وقت خود کو فنا کر لینے کے در پہ ہے۔ اول خان نے احتیاط سے پستول ان لوڈ کر کے اس کا بھرا ہوا میگزین نکال لیا۔ فاضل گولیاں میز پر نکال کر اس نے میگزین میں صرف ایک گولی ڈالی اور کھٹکے کے ساتھ میگزین دوبارہ پستول میں لگا دیا۔ اگر پستول لینے کے بعد اس کا حوصلہ جواب دے گیا تو کیا ہوگا؟ اول خان نے پوچھا۔ ₹1,00,000 کا سوال ہے، میں ہنس پڑا۔ ہونے کو ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر اسی وقت جب اسے زندہ رہنے کی کوئی امید ہو، ایک گولی سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کمرے میں بند ہوگا۔ ہم کسی بھی کرتب سے اس کی یہ گولی ضائع کروا سکتے ہیں۔ ہم ایک فیصلے پر عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ہر پہلو پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس پستول کے ساتھ ہم دوبارہ کمرے میں گئے تو وہ اسی حال میں فرش پر بیٹھا ہوا تھا جس حال میں ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ اس پر مایوسی کا غلبہ تھا۔ کیا تم آخرکار مجھے مار دو گے؟ ہمیں دیکھتے ہی اس نے بیم و رجا کے ملے جلے اور عجیب سے انداز میں پوچھا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس موقع پر میں نے اسے سسکانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر میرا فیصلہ صحیح ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس بار بھی وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ موت اٹل ہو چکی ہے، ہمارے ہاتھوں یا اپنے ہاتھوں۔ اس فیصلے کا اختیار ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے فرش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لاؤ پستول کہاں ہے؟ ذرا سے توقف سے کام لو، وہ تمہاری تجویز کے مطابق کھڑکی میں سے ملے گا۔ اول خان نے پستول والا ہاتھ فضا میں لہرا کر کہا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہمارے بدترین دشمن کی وہ بدترین شکست تھی۔ میں نے موت کے دانے پر کھڑے ہوئے اس دشمن کی دل جوئی کی خاطر اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بہت تپاک سے ہاتھ ملایا۔ اول خان نے بھی اس سے ہاتھ ملایا اور ہم دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ محافظ ہمارے بعد باہر نکلے اور انہوں نے باہر دروازے کا کھٹکا لگا دیا۔ ہم دروازے سے ہٹے تو بن کھڑکی کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اول خان نے ایک طرف سرک کر پستول اسے تھما دیا۔ صبر آزما اور اعصاب شکن انتظار کا آغاز ہو گیا۔ کمرے سے بن کے بڑبڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی مذہبی دعائیں پڑھ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ انتظار سے میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ وہ دعائیں پڑھ چکا تھا۔ اس بند کمرے میں گہرے سناٹے کا راج تھا۔ 1-1.5 منٹ اسی عالم میں گزر گیا۔ مجھے اول خان کی کہی ہوئی بات سچ ہوتی نظر آنے لگی۔ شاید پستول مل جانے کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ سنو پاکستانیوں، ذلیل اور گندے مجرموں، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ اچانک کھڑکی سے بین کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے انداز تخاطب اور سوال میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ گندے القابات سن لینے کے بعد معافی کا دور اذکار امکان بھی جاتا رہا تھا۔ شاید موت کی دہشت سے اس کا دماغ چل گیا تھا۔ بن دیر ہو گئی ہے، ان باتوں کا وقت گزر گیا ہے، اپنے وعدے پر عمل کرو، میں نے اس کے سامنے آئے بغیر تحمل سے کہا۔ اس نے دیوانہ وار ایک کہکہا لگایا اور پھر ہذیانی انداز میں ہنستا ہی چلا گیا۔ موت کے بھیانک تصور نے اس کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ اول خان نے پرتشویش نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب
میرے پاس نہیں تھا۔ بن کا خوف اور شیطانی کہکہا مسلسل فضا میں گونج رہا تھا۔ پھر فضا فائر کی ایک ہولناک گونج سے لرز اٹھی۔ بن کا کہکہا یکا یک معدوم ہو گیا۔ اندر کوئی بھاری وجود شتیر کی طرح فرش پر گرا تھا۔ فضا پر یک لخت سناٹا چھا گیا۔ میں نے واضح طور پر اپنے تیز تنفس کی آواز سن رہا تھا۔ اندر سے بن کی کوئی آخری چیخ ابری تھی، تڑپنے کی آواز آئی تھی۔ کہیں وہ مکاری نہ کر رہا ہو۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں اس شبے نے سار ابھارا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بن بہت خرانٹ اور چھٹا ہوا مجرم تھا۔ ایسے لوگ آخری لمحات تک موت سے آنکھیں چار کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے لڑتے ہیں۔ بن کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہنے لگا کہ میں نے کیوں اسے اپنی موت کے طریقے کا انتخاب کرنے کی آزادی دی تھی۔ ایک خطرناک مجرم کو خودکشی کی سطح پر گرا دینے کے شوق میں وہ اعصاب شکن لمحات مول لیے تھے۔ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتا تو اس وقت تک قصہ نمٹ چکا ہوتا۔ بن کی لاش کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف جا رہی ہوتی۔ میں فرش پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے آگے سرکنے لگا۔ میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر کھڑکی کے نیچے پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں لمحہ بھر کے لیے کھڑا ہو کر اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ بن گولی چلا چکا تھا۔ وہ مجھے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ خیال آتے ہی میں نے لاہور پڑھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے لاشعور میں موجود اکلوتی گولی سارا فساد پیدا کر رہی تھی۔ اس کے چل جانے کا دھیان آتے ہی میں نے ہر شیطانی وسوسے کو اپنے سر سے جھٹک دیا۔ میں کھڑکی کے سامنے پہنچا تو فرش پر بن کا وجود ایک کروٹ سے پڑا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی اور کھوپڑی کا اوپری حصہ صاف تھا۔ شاید اس نے پستول کی نال ناک اور آنکھوں کی جڑ میں ٹکا کر قدرے ترچھا فائر کیا تھا، جس کے نتیجے میں گولی پورا بھیجا اڑاتی ہوئی سر کے پار نکل گئی تھی اور فوری طور پر بن ڈیوڈ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میں نے دروازے کا کنڈا کھول دیا۔ اول خان اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اپنے حریف کا آخری دیدار کر لو، میں نے خوش دلی سے اسے دعوت دی۔ ڈینی، یہ مقام عبرت ہے۔ اس نے ہاتھ سے واپسی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، انسان کی بساط ایک مشت خاک سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جب تک زندہ رہتا ہے یوں اکڑتا اور اینٹتا پھرتا رہے جیسے سارے روزگار جہاں کا بوجھ اسی نے اٹھایا ہوا ہے۔ کیا یہ وہی بن ہے جو فرعون بن کر راہ والوں پر راج کر رہا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں آدمیوں کو کچھ ہدایت دی اور وہاں سے چل دیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ مجھے یہ سوچ کر خفت ہو رہی تھی کہ میں ایک فرضی گولی کے خوف سے چند ثانیوں تک غیر ضروری احتیاط میں الجھا رہا، جو دوسروں کو احمقانہ محسوس ہوئی ہوگی، لیکن اول خان نے دانستہ وہ ذکر گول کیا ہوا تھا۔ اب میں جلال سے بات کروں گا۔ اول خان کے دفتر میں بیٹھنے کے بعد میں نے فون اپنے آگے سرکاتے ہوئے کہا، یوں نہیں، پہلے اس سے CSD جوڑ لو۔ اس کارآمد آلے کو میں دفتر ہی میں استعمال کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اول خان نے اپنی میز کی دراز سے CSD نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ زیادہ دیر کا کام نہیں تھا۔ میں نے CSD سنبھال لی اور اول خان بن ڈیوڈ کے بریف کیس سے برآمد ہونے والے مال غنیمت کو دوبارہ اس کے بیگ میں ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس وقت سرکاری مردہ خانے سے واپس آیا ہوں۔ چند منٹ بعد مجھے جلال کے فون سے جواب ملا۔ خیریت تو تھی، تمہیں وہاں کیوں جانا پڑ گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ راہ کے باقی ماندہ، وہ شاید فون پر یہ سب مناسب نہ ہوگا۔ تو تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ جلال بولتے بولتے اچانک رک گیا اور دوسری بات شروع کر دی۔ میں اول خان کے دفتر سے بول رہا ہوں۔ میں نے اطلاع دی تم کھل کر بات کر سکتے ہو۔ اب یہاں بھی CSD لگ گئی ہے جو اس وقت آن ہے۔ قسمت تم پر بھی بہت مہربان ہے۔ یہ دوسری CSD کہاں سے تمہارے ہاتھ لگ گئی؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ بن کے سامان سے برآمد ہوئی ہے۔ تم راہ والوں کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ہنس پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میری بات سننے کے بعد اپنی کتھا سناؤ گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں مر گئے، مگر ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ کس کا کیا نام ہے۔ ابھی چوپڑا نے کسٹم ہاؤس پر مرنے والے کو سیٹھی کے نام سے پہچانا ہے۔ راجو نیلی گاڑی میں جل کر مرا ہوگا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا رہا؟ اس بار میرے ہنسنے کی باری تھی۔ تم نے عجلت میں اپنی ساری
ساری کہانی چند فکروں میں سمیٹ دی۔ باتوں میں کیا رکھا ہے وہ تو چلتی ہی رہتی ہیں، میں نے تمہیں کام کی بات بتا دی۔ بن نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کے ایک عارضی لاک اپ میں خودکشی کر لی، میں نے اسے بتایا۔ اوہ ہو، یہ تو بہت برا ہوا، اسے یہ موقع کیسے مل گیا؟ اس کی بے ساختہ آواز بہت زیادہ پرملال تھی۔ یہ وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم اسے زندہ رکھنے کے حق میں تھے یا اس کا مر جانا ہی بہتر تھا؟ وہ تم دونوں کا کیس تھا، اس کے مقدر کا فیصلہ کرنے کا اختیار تم ہی کو تھا۔ میں نے دانستہ اس معاملے سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ وہ ایک موذی مجرم تھا، موذیوں کا زندہ رہنا ہر حال میں خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میری رائے میں تو اس کا مر جانا ہی بہتر رہا، لیکن اسٹیشن 4 پر خودکشی کی بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا، اس نے بالکل وہی بات کی تھی جو میں نے اس کے ذاتی رد عمل کے بارے میں اول خان کو بتائی تھی۔ میں نے اس کا تجسس دور کرنے کے لیے کہا، اسے خودکشی کرنے کی اجازت دی گئی تھی تاکہ ہمارے ہاتھ اس کے خون سے محفوظ رہیں، یہ اس کی آخری خواہش تھی۔ کیا وہ اپنی زندگی سے اتنا مایوس ہو گیا تھا؟ جلال کی آواز سے بے اعتباری متراشا تھی۔ مجھے اطلاعات ملی تھی کہ وہ بہت تند خو اور جارحانہ مزاج کا مالک تھا۔ C9 میں وہ ایسا ہی تھا، اسٹیشن 4 کے سیل میں اس کا سارا دم خم یکا یک جواب دے گیا۔ اس کے لیے اتنی بات ناکافی تھی کہ بن پکڑا گیا اور پھر اس نے خودکشی کر لی۔ وہ اس معاملے کی ساری تفصیلات جاننا چاہتا تھا۔ میں نے وہ باتیں اگلی ملاقات کے لیے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا اور مجھے ابتدا سے سارے واقعات دہرانے پڑ گئے۔ تم نے کمانڈ کے ذریعے اندر گھس کر بہت ہمت اور حوصلے کا ثبوت دیا۔ STF والے وہاں غیر معینہ مدت تک نہیں رک سکتے تھے۔ ایک آباد علاقے میں باوردی پولیس ہی کھل کر ایسی کارروائی کر سکتی تھی۔ تم نے C9 میں گھس کر اس مہم کو نتیجہ خیز بنا دیا۔ بس قسمت تھی کہ ایسا ہو گیا۔ اندھیرے میں اس نے ہتھیار چلانے کے بجائے اپنے زورے بازو پر انحصار کیا، ورنہ پلک جھپکتے میں میرا کام تمام ہو جاتا۔ اس نے تمہیں یرغمالی بنا ہی لیا تھا۔ ہتھیار استعمال نہ ہونے کے باوجود تم گیس سے مار کھا گئے تھے۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ تمہاری حاضر دماغی اور قوت فیصلہ نے آج تک تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ بہت پہلے تمہارا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ دلیری کے نام پر تم اکثر حماقتیں بھی کر گزرتے ہو، جنہیں احساس ہوتے ہی سنبھال بھی لیتے ہو۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میری ٹانگ کھینچ رہے ہو یا میری تعریف کر رہے ہو، دونوں ہی باتیں ہیں۔ بس تمہارے حاصل کیے ہوئے نتائج شاندار ہوتے ہیں جو ہر کمی کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ اب تم نے ذرا سی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آج مجھے کافی دنوں بعد کھل کر ہاتھ پیر چلانے کا موقع ملا ہے۔ جدید ترین ہتھیاروں کے اس دور میں ہاتھ پیروں کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ تنکے جیسے آوارہ لڑکے ٹیٹی دکھا کر بڑے بڑے زور آوروں کی جیبیں خالی کرا لیتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اس قسم کے براہ راست تصادم سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اپنے بجائے تم کسی اور کو اوپر چڑھا سکتے تھے۔ اول خان کا یہی اصرار تھا۔ اس کے کمانڈوز ایسے کاموں میں بلا کی مہارت رکھتے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ مجھے اطمینان نہ ہوتا۔ کوئی اور اوپر چڑھا ہوتا تو شاید آج بن اس کی آڑ لے کر صاف نکل گیا ہوتا۔ اس وقت میں اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا۔ اب اس کی لاش کے بارے میں تم لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ اس کی لاش خاموشی سے شہر کے کسی گوشے میں ڈال دی جائے گی، صبح پولیس خود اس تک پہنچ جائے گی۔ اس طرح شاید بات نہیں بنے گی، اس کی خودکشی کو قتل قرار دیا جائے گا۔ لاش کے ساتھ اس کا وہ پستول بھی ہوگا جس سے اس نے گولی چلائی تھی۔ بھائی، تمہارا شہر اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ رات ہی کوئی اٹھائی گیرا پستول لے اڑے گا۔ خودکشی ثابت کرنے کے لیے ہتھیار کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ تم نے بن کی لاش نہیں دیکھی، اس لیے ایسی بات کر رہے ہو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کی موت کو خودکشی ثابت کر دے گی۔ بیجے سمیت اس کی کھوپڑی اڑ کر چھت اور دیواروں سے چپک گئی ہے۔ یہ ایک اور منفی نقطہ ہے۔ خودکشی کے لیے جائے واردات پر لاش کی ساری باقیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ بیجا اور کھوپڑی کے ٹکڑے تم کیسے سمیٹو گے؟ میرا خیال ہے کہ تم دانستہ مجھے الجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا،
کہا اپنے دل میں ایسا خیال بھی نہ لانا، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے ہر پہلو پر غور کر لینا اچھا ہوتا ہے، پھر تو ہتھیار کے بغیر لاش ہی کافی رہے گی۔ وہ کہیں گے کسی بات پر جذباتی ہو کر اس نے خودکشی کر لی، اس کا میزبان بوکھلا گیا، اسے کچھ اور نہ سوچا تو اس نے لاش کو اٹھا کر اپنے گھر سے دور پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر بارود کے ذرات ضرور ملیں گے جو فائرنگ کرتے ہوئے کسی نہ کسی حد تک نال سے بیک فائر ہوتے ہیں۔ ویری گڈ، اس کی مسرت امیز آواز آئی، یہ آج پتا چلا کہ تم اچھے منصوبہ ساز ہی نہیں وکیل بھی ہو، ایسے نکتے صرف وکیلوں کو سوچتے ہیں۔ بن کی باتیں بہت گہری اور ہوش ربا تھیں، ان کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے بات ختم کرنے کے ارادے سے کہا تو کیا تم نے اسے کچھ باز پرس بھی کی تھی؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تم نے اسے اسٹیشن 4 لاتے ہی مارنا چاہا ہوگا اور اس کی التجا پر اسے خودکشی کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ مرحلہ اتنی آسانی سے نہیں آیا تھا، میں نے اس کی کام سے بات بھی کرائی تھی۔ فون پر واقعی یہ سب باتیں نہیں ہو سکتی، تم نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے۔ تم گھر کب پہنچ رہے ہو؟ وہ ایک سانس میں بولتا چلا گیا۔ بن کی لاش کی روانگی کے ساتھ ہم دونوں کا کام ختم ہو جائے گا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کہو تو میں بھی ادھر آ جاؤں، آج رات میں بالکل فارغ ہوں۔ اس کی بے تابانہ آواز آئی۔ وہ تمہارا گھر ہے، جب چاہو آ سکتے ہو، لیکن تم نے انگریزی کی وہ مثال سنی ہوگی کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں ڈال دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم سب کا یکجا ہونا مناسب نہیں ہے، کسی ایک کی وجہ سے سب پر کوئی آفت نازل ہو سکتی ہے۔ ہم بار بار تمہارے گھر پر جمع ہوتے رہے ہیں، کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، تو اب کیا آفت آ جائے گی؟ تم اس تیل والی لڑکی کو بول رہے ہو جو جہانگیر کے گھر گئی تھی؟ میں نے اسے یاد دلایا۔ آج کا دن واقعی بہت تیزی سے گزرا ہے۔ اس کی آواز سے اعتراف کی خفت جھلک رہی تھی۔ کسٹم ہاؤس کا واقعہ پیش آیا، ڈاج دھماکے سے جل اٹھی، بن ڈیوڈ نے خودکشی کر لی، اور اب تم داہنے رخسار پر تیل والی حسین و جمیل بھارتی جاسوسا کا دھیان دلا رہے ہو۔ وہ میرے ذہن سے بالکل اتر گئی تھی۔ تم کاموں میں الجھ کر سب کچھ بھول جاتے ہو، تمہاری لائن دوسری ہے۔ جہانگیر کو تو ہر وقت بس لڑکیاں ہی یاد رہتی ہیں، ذرا تل والی کے بارے میں بھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ راستے میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا، مجھے کچھ بھولا بالا سا یاد پڑتا ہے کہ اس کو سب دیوی کہتے ہیں۔ میرے ریکارڈ میں بھی اس کی یہی یا اس سے ملتی جلتی عرفیت درج ہوگی۔ اس کا اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تمہاری وہ دیوی کالی بلی کسی بھی وقت ہماری طرف آ سکتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اسی لیے میں آج رات تمہیں اپنی طرف آنے سے روک رہا ہوں۔ فون پر اس کا ہلکا سا کہکہ سنائی دیا، پھر آواز آئی، تم نے خوب کہا، بلیک کیٹ ایک عورت ہی ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں راہ والے اپنے مردوں کے لیے یہ ترکیب کیوں استعمال کرتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر بولا، وہ آتے ہیں تو ضرور آئیں، تم لوگ ان کی صحیح تواضع کر لو گے۔ ایسے موقع پر میں وہاں نہ رہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ بات کسی بحث و تمیز کے بغیر اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہم اپنے کام کے ایک مرحلے سے بخیر و خوبی نمٹ گئے تھے، آگے دوسرا مرحلہ پیش تھا۔ مجھے گھر کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں کی خیر خبر لینے کے لیے نمبر ملایا اور ریسیور کان سے لگا کر دوسری طرف گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے ویرا نے ریسیور اٹھا لیا۔ شاید وہ میری کال کے انتظار میں فون سے لگی بیٹھی تھی۔ اسٹیشن 4 پر کیا دھما چوکڑی ہو رہی ہے؟ تمہارے شکار کا کیا حال ہے؟ میری آواز سنتے ہی اس نے چہکنا شروع کر دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، بن ڈیوڈ نے خودکشی کر لی، میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ خودکشی کر لی؟ میرے کان میں ویرا کی تحیر زدہ آواز گونجی، اور تم دونوں اس کمینے کو ایسی آسان موت اختیار کرنے سے نہ روک سکے۔ تمہیں تو اس کے بدن کا ایک ایک جوڑ الگ کر کے اسے زندہ رکھنا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ایسی
کسی آسان موت کا حقدار نہیں تھا۔ اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ہر بڑے مجرم کی طرح اسے بھی اپنی ذات پر بہت زوم تھا۔ زیر ہونے کے بعد اس نے خود ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ اس کی مایوسی اور نا امیدی کی انتہا تھی۔ ہم نے اس کی خواہش تسلیم کر لی۔ کبھی کبھی تم ایسی نرم دلی کا مظاہرہ کر جاتے ہو کہ مجھے حیرت ہونے لگتی ہے۔ مشکل سے ہاتھ آئے ہوئے شکار کو تم نے اتنی آسانی سے ضائع کر دیا۔ یہ باتیں گھر آنے کے بعد ہوں گی۔ اس وقت میں نے خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ابھی تک یہاں خیریت ہے۔ یہ اچھا کیا کہ تم نے اسٹیشن 4 پہنچتے ہی غزالہ کو فون کر دیا تھا۔ وہ بیچاری تمہاری طرف سے پریشان تھی۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ بس یہ طے کرنا ہے کہ بن کی لاش کہاں پھینکی جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کی لاش کا کون دعوے دار بنتا ہے۔ ویرا کا لہجہ احتجاجیہ ہو گیا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اول خان اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ویرا کو صدمہ ہے کہ ہم نے بن کو خودکشی کرنے کی اجازت کیوں دی؟ تم کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ سچ پوچھو تو مجھے اس کی خودکشی سے خوشی ہوئی ہے۔ اول خان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ ان مجرموں میں سے تھا جن کے دماغوں پر اپنی بڑائی کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ ویرا دور بیٹھ کر سوچ رہی ہے۔ ہم دونوں اس کے ساتھ موجود تھے۔ اسے اپنی شکست کا بہت دکھ تھا۔ مرتے ہوئے وہ یہ داغ اپنے سینے پر لے کر گیا۔ ویرا کے اعتراض کے باوجود میں اپنے اس فیصلے پر نادم نہیں ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اس لاش کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ کراچی بہت بڑا ہے، لاش کہیں بھی پھینکی جا سکتی ہے۔ اول خان نے اپنی رائے دی۔ بس ذرا خودکشی کا کیس پیچیدہ ہو جائے گا۔ پیچیدگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذرا سے ماہرانہ تجزیے سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ بن نے خود اپنی پیشانی میں گولی ماری ہے۔ تم جلال سے فون پر جو کچھ کہہ رہے تھے میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس بارے میں کوئی دشواری نظر آئی تو پولیس سے تھوڑا بہت تعاون کیا جا سکتا ہے۔ لاش کو C9 کے قرب و جوار سے ملنا چاہیے۔ میں نے کہا C9 میں گڑبڑ کے بعد ایک سفید فام کی لاش اسی علاقے سے ملے گی تو عمارت کے چوکیداروں کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے گا۔ وہ ایک نظر میں بن کو پہچان لیں گے۔ امریکیوں نے سرکاری طور پر خود کو بن ڈیوڈ سے بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا تھا، مگر پس پردہ وہ اس کی پوری مدد کرتے رہتے تھے۔ ٹام اور نک کے اماں پر اسے امریکی قونصل خانے تک میں چھپایا گیا اور جب بات بگڑنے کا خطرہ پیدا ہوا تو اسے اپنی بختر بند گاڑیوں میں وہاں سے نکال کر C9 میں پہنچا دیا گیا۔ بن ڈیوڈ کی مجرمانہ سرگرمیاں اتنی واضح تھیں کہ کوئی بھی کھل کر اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ ٹام اور نک نے ہمیں چھوٹ دے دی تھی کہ ہم اگر بن کے گریبان تک پہنچ سکیں تو ضرور اس پر ہاتھ ڈال دیں۔ کوئی امریکی ایجنسی ہماری راہ نہیں روکے گی۔ وہ ان کی باتیں ہی باتیں تھیں، ان کا عمل اس سے بالکل مختلف تھا۔ دوسری اور اہم بات یہ تھی کہ بن کوئی غیر معروف آدمی نہیں رہا تھا۔ جب تک وہ زیر زمین رہ کر کام کرتا رہا ہم سب کی نظروں سے محفوظ رہا، لیکن پر پردے نکلنے کے بعد وہ اس حد تک منظر عام پر آ چکا تھا کہ اس کا امریکی پاسپورٹ IB کی تحویل میں آ چکا تھا۔ جو ہی اس کی شناخت ہوتی امریکی ادارے اس کی لاش کے حصول کے لیے سرگرم ہو جاتے۔ پاکستان کی سرزمین پر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کی بنا پر اس کی امریکی شہریت کا کیس کمزور نہیں ہو سکتا تھا۔ بیرون ملک مرنے والے کی لاش کو اس کے وطن واپس لے جانا سفارتی عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹام اور نک اس اصول سے فائدہ اٹھا کر سامنے آ سکتے تھے۔ بن کی خودکشی سے ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ امریکی اہلکار پاکستان میں کسی امریکی کے قتل پر شور و غوغا نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کے بعد انہوں نے ہمیشہ یہ الزام تراشی کی کہ پاکستان میں امریکی شہریوں کو بھرپور تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اگر بن ہمارے ہاتھوں مارا جاتا تو امریکہ والے اس کے جرائم کو فراموش کر کے اسے ایک مظلوم مقتول بنا دیتے۔ اس کے جرائم کا دور دور تک ذکر نہ ہوتا، سارا زور اس بات پر آ جاتا کہ کراچی کے غیر محفوظ شہر میں ایک اور امریکی باشندہ نامعلوم قاتلوں یا قاتل کا نشانہ بن گیا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔